سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. ناظرین اکرام، ماہ مبارک رمضان ہمارا موضوع سخن ہے، اور ہم خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم الی ضیافت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے مہمان بننے کی دعوت دی ہے. آپ کے پاس دعوت نامہ پہنچ چکا ہے، دروازے کھل چکے ہیں، رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا دسترخوان سج چکا ہے. اب اگر کوئی اس دسترخوان پر آ کر بیٹھتا ہے تو پھر تو وہ سعادت مند ہے، لیکن اگر اس کو یہ توفیق نہیں ملتی تو آپ خود سوچ لیجئے گا کہ کتنا بدقسمت انسان ہوگا جو اللہ کی اس کھلی آفر سے اس انتہائی مقدس اور مکرم مہینے میں محروم رہتا ہے. رسول کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے میں آپ کو اپنا مہمان بنا کر وہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ آپ اہل کرامت قرار پاتے ہیں. آپ جب کہتے ہیں نا یا کریم، اللہ کی صفات میں سے صاحب کرامت ہونا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جن اہل ایمان کو اللہ اس مبارک اور مقدس مہینے میں اپنا مہمان بناتا ہے وہ اہل کرامت قرار پاتے ہیں. ہم ائمہ اطہار کے حوالے سے معتقد ہیں کہ وہ اہل کرامت ہیں، صاحبان کرامت ہیں، کریم النفس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مہمان بنتا ہے وہ بھی صاحب کرامت بنتا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح. اے روزہ دارو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ جو تمہاری سانسیں ہیں نا، جو تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، جو تم نہ اپنے اختیار سے روک سکتے ہو اور نہ اپنے اختیار سے حد سے زیادہ سانس لے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود کہ تمہارے اختیار میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں عبادت قرار پاتی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ عبادت اگر آدمی کے اختیار سے باہر کی چیزیں بھی قرار پاتی ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کتنے کھلے ہوئے ہیں. فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. یہ جو تم نیند لیتے ہو، سوتے ہو، نیند پر انسان کا اختیار نہیں ہے. نیند شعور کی کیفیت میں نہیں ہوتی. جب انسان نیند میں جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا. خود اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ نیند کی کیفیت میں کس حالت میں پڑا ہوا ہے. اس لیے نیند کو اخ الموت کہا گیا، موت کا بھائی، کہ جس طرح سے مردہ کو نہیں پتا ہوتا، بے حس ہوتا ہے، اسی طرح سے جو شخص نیند کی کیفیت میں ہو وہ بھی بے حس ہوتا ہے، اپنے آپ سے بے خبر. آپ جب سوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. عبادت ہمیشہ شعوری اعمال کو قرار دیا جاتا ہے،
لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت ہے، اس کا تفضل ہے کہ اس مبارک اور مقدس ترین مہینے میں جو انسان بے خبر سوتا رہے، اس کے اسی سونے کو وہ کریم ہستی عبادت قرار دے رہی ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ۔ باقی اوقات میں آپ عمل انجام دیتے ہیں، لیکن آپ کے عمل کی قبولیت کا آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا عمل مقبول ہو، لیکن اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ درگزر کرتا ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح سے میرا بندہ اس مہینے اور مقدس اوقات اور ساعات کے فضائل سے بہرمند ہو، فائدہ اٹھائے، اس طرح سے آئے کہ وہ جو کچھ کرے میں قبول کر لوں۔ لہذا فرمایا کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، تمہارے اعمال اس مہینے میں مقبول عند اللہ ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، بہت بڑا مقام ہے کہ انسان اس مقدس مہینے میں دعا مانگے اور اس کی دعا مقبول درگاہ الہی ہو اور مستجاب ہو۔ دعاؤں کی استجابت کے لیے جیسے آپ نے دعائے کمیل میں بھی پڑھا ہے اور یقیناً پڑھتے رہتے ہیں، بہت ساری شرطیں ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں مانگی گئی دعا قبول ہے، مستجاب ہے، تم مانگ کے تو دکھاؤ، تم مانگنے والے بنو، میں دینے والا ہوں۔ دعا کے والے سے چند نکات اور خدمت میں آپ کے عرض کروں کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا نام ہے، اپنے آپ کو جوڑنے کا نام ہے۔ آپ ایک دفعہ اپنے خالی ہاتھ لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور مانگتے ہیں اور یا رب یا رب کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ اس کیفیت میں میرے پاس آ جائے تو اس کی دعا میں رد نہیں کرتا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں، چاہے تم کچھ بھی مانگ لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط چیز مانگ لو، لیکن جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کے لیے مفید ہوگی، اللہ ہر صورت میں قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب ایسا ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے، اپنے مربی سے، اپنے پالنے والے سے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے وجود کو، تمام تر اپنے وجود کے اندر موجود قدورتوں کو دور کر کے خالص ترین نیات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ گے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ تمہاری دعا مستجاب نہ ہو، تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کسی انسان سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو انسان چاہے کتنا ہی امیر ہو، بہرحال جب وہ اپنی دولت میں سے کچھ آپ کو دینا چاہتا ہے تو جتنا حصہ آپ کو دیتا ہے اتنا حصہ اس کی دولت میں سے کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ہماری دولت میں کمی ہو جائے گی، لیکن کیا اللہ کی دولت میں کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اللہ کی دولت میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اگر اس کو دوں تو میری دولت میں کمی ہو۔ وہ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں جو میں اس کو دوں وہ نہ اٹھا سکے تو اس کے نقصان میں ہے۔ لہذا جب آپ اپنی خالص ترین نیتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تو اللہ جو آپ کی مصلحت میں ہوتا ہے وہ ضرور دیتا ہے، اور بہت اچھے انداز میں دیتا ہے، اور اتنا ہی دیتا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے، اتنا آپ پر فضل کرتا ہے جتنا آپ اٹھا سکیں، آپ کی توانائیوں سے زیادہ نہیں دیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی رحمتوں کے بوجھ تلے انسان دب جائے۔ بعض لوگوں کی روح بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی گنجائش بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے اللہ ان کو جتنا دیتا ہے وہ اتنا زیادہ اس سے خلق اللہ کی خدمت کرتے ہیں، بندگان خدا کی خدمت کرتے ہیں۔
اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے بندوں میں بانٹتے ہیں، جتنا وہ بانٹتے ہیں اللہ اتنا زیادہ ان کو دیتا ہے۔ لیکن بعض لوگ احتکار کرتے ہیں۔ احتکار کا مطلب ذخیرہ اندوزی، جو کچھ اللہ دیتا ہے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اس کے بندوں تک پہنچانے سے گریز کرتے ہیں۔ جب وہ گریز کرتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر جتنا تم نے دبا کے رکھا ہے اتنے ہی محدود رہو۔ لہٰذا اس مہینے میں اگر کوئی شخص خالص ترین نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے تو اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس کی وہ جو دعا ہے وہ مستجاب ہے، اور اس کی دعا کو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ بقلوب طاہرہ، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو نیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، لیکن اس سچی نیت کے ساتھ ایک شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے دل پاکیزہ ہوں۔ قلوب طاہرہ، دل پاکیزہ ہوں۔ دل اگر نجس ہو، دل اگر آلودہ ہو، دل اگر نجاستوں سے بھرا ہوا ہو تو پھر اس نجاست بھرے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کیسے اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو سکتی ہے؟ نور کی وادیوں میں نور ہی داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی نیات کو بھی پاکیزہ کرو، صادق کرو، اخلاص سے بھرپور بناؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرو کہ تمہارے قلوب بھی طاہر ہوں، پاکیزہ ہوں، اور تمہارے قلوب میں کسی طرح کی کوئی گندگی اور کوئی میل موجود نہ ہو۔ اس کے بعد آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو کیا مانگو۔ ہم عام طور پر پیسہ مانگتے ہیں، ہم عام طور پر غربت سے نجات مانگتے ہیں، ہم عام طور پر کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے دولت مانگتے ہیں، ہم عام طور پر رشتے مانگتے ہیں، ہم عام طور پر وہ چیزیں مانگتے ہیں جن کا تعلق اسی دنیا سے ہے، اسی دنیا سے۔ یعنی ہماری مانگ اور ہماری دعا کا محور یہ دنیا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ بھئی تمہاری دعا مستجاب ہے، جب تمہاری دعا مستجاب ہے تو وہ مانگو جو تمہارے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہو۔ وہ پیسہ نہیں ہے، وہ بچے نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے، وہ بڑا گھر نہیں ہے، وہ بڑی گاڑی نہیں ہے، وہ دنیا کی آلائشات نہیں ہے، وہ مٹیریل نہیں ہے، مادہ نہیں ہے۔ پھر کیا مانگو؟ رسول کریم فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ اور صادق ترین نیتوں کے ساتھ۔ کیا مانگو؟ ان یوفقکم، کہ اللہ تمہیں کامیاب فرمائے، تمہیں توفیق دے۔ یوفقکم یعنی توفیق دے۔ کس چیز کی توفیق دے؟ لصیامہ ولتلاوت کتابہ، کہ تمہیں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور حقیقی روزے کے ساتھ اس کی کتاب یعنی کلام اللہ کی تلاوت کی توفیق دے۔ یہ مہینہ بہار قرآن ہے۔ بہار قرآن کا مطلب ہر طرف اللہ کے کلام کی گونج ہے۔ کوئی تلاوت قرآن کے ذریعے یہ کام کرتا ہے، کوئی تراویح کے ذریعے یہ کام کرتا ہے، کوئی کسی اور ذریعے سے کرتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف قرآن کی گونج ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کو بہار قرآن کہا گیا ہے، ربیع القرآن، الرمضان، رمضان المبارک ربیع القرآن ہے۔ جب ایسا ہے تو ایک ہی دعا کرو کہ اللہ تمہیں صحیح روزہ رکھنے کی اور اس روزے کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام خدا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ان دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہمیں اہل دعا بھی بنائے اور اہل تلاوت کلام خداوندی بھی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔